مفتی صاحب اگلا سوال اسد محمود پوچھتے ہیں کہ اگر عدالت بیوی کو خلا کی ڈگری دے دے اور شوہر کی مرضی شامل نہ ہو تو کیا اس سے طلاق ہو جاتی ہے اور عورت دوسری شادی کر سکتی ہے؟ اس بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا سوال ہے کہ بیوی خلا کی ڈگری، پہلی بات تو یہ آپ نے یاد رکھنی ہے کہ خلا ہوتا کیا ہے۔ خلا کی تعریف قرآن و سنت کی روشنی میں یہ کی جاتی ہے کہ زوجین جو ہیں خاوند اور بیوی رضامندی کے ساتھ بیوی اپنا حق مہر چھوڑ دے اور خاوند اپنی خوشی سے اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو اس کو کہتے ہیں خلا۔ کہ خاوند اگر طلاق اپنی طرف سے نہیں دے رہا تو بیوی کہے کہ میں اپنا حق مہر بھی چھوڑتی ہوں اور اپنی طرف سے تمہیں اتنا مال بھی دیتی ہوں، تم ایسا کرو کہ میری جان چھوڑ دو اور مجھے طلاق دے دو۔ اور یہ بات آپ نے یہ پوائنٹ یاد رکھنا ہے ہمیشہ کہ خلا ہوتا ہے رضامندی کے ساتھ، یک طرفہ خلا یہ نافذ نہیں ہوتا۔ رہی بات یہ کہ کس بنا پر خلا حاصل کیا جا سکتا ہے، جب کوئی عذر شرعی بن جائے، خاوند کوئی بھی جو اس کا حق ہے وہ ادا نہیں کر رہا، حقوق میں سے کوئی بھی حق جو کہ شریعت نے اس پر لازم کیا ہے، نان و نفقہ ہے، حقوق زوجیت ہیں، اس کے علاوہ اور بھی جو معاملات ایسے ہیں، تو ان کے ادا کرنے پر اگر قادر نہیں ہے تو بیوی کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ عدالت کے اندر جا کے تو اپنا مقدمہ دائر کرو۔ وہ مقدمہ کیا ہوگا؟ تنسیخ نکاح کا وہ مقدمہ ہوگا، خلا کا نام اس کو نہیں دیا جائے گا۔ خلا اس صورت میں ہوگا اگر خلا کی ڈگری دائر کی ہے تو اس کے لیے یقینی طور پر یہ بات اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں کہ خاوند اگر رضامند ہوا تو خلا نافذ ہوگا، ورنہ خلا نافذ نہیں ہوگا۔ بعض دفعہ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ بیوی جو ہے وہ یک طرفہ خلا کی ڈگری، یہاں پر جو مین پوائنٹ ہے نا جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، تنسیخ نکاح اور چیز ہے، خلا اور چیز ہے۔ ایک ہوتا ہے خلا بر بنائے تنسیخ نکاح، ان تمام چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر بالفرض خاوند کوئی حق ادا نہیں کر رہا تو بیوی تنسیخ نکاح کی ڈگری عدالت سے حاصل کر سکتی ہے، اس کے پاس یہ اختیار ہے۔ لیکن اگر خلا کا لفظ آپ نے استعمال کیا تو اس کے اندر رضا کا شامل ہونا ضروری ہے۔ خاوند اگر عدالت میں آ گیا یا کسی جگہ پر آ گیا، اس نے اپنی رضا کا اظہار کر دیا تو ایسی صورتحال کے اندر خلا نافذ ہو جائے گا، ادروائز کوئی دوسری صورت شریعت نے بیان ہی نہیں کی۔ جی مفتی صاحب اگلا سوال، ایک بہن اپنا تعارف کروائے بغیر پوچھتی ہیں کہ ہم نے اپنی بیٹی کا نکاح اگست 2021 میں کیا تھا اور جس سے نکاح کیا تھا میرے شوہر ان کے پاس ملازمت کرتے ہیں، وہ بہت اچھے انسان ہیں۔ نکاح کے وقت تو انہوں نے کہا تھا کہ جلد رخصتی کر کے لے جاؤں گا، لیکن اب تیسرا سال ہے وہ رخصتی کے نام پہ ٹال مٹول کرتے ہیں۔ دراصل یہ ان کی دوسری شادی ہے، ان کی پہلی بیوی عمر میں ان سے بڑی ہے، جبکہ ہماری بیٹی کی عمر نکاح کے وقت 18 سال تھی۔ ان کے پہلے بیوی بچے ہیں، اب وہ چاہتے ہیں دوسری بیوی سے ان کے بچے بھی نہ ہوں، تو اس سلسلے میں رہنمائی فرمائیں کیونکہ دن بدن ہماری پریشانی بڑھتی جا رہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ مسولہ کے اندر پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ نکاح کرتے ہوئے نیت کیا کی جاتی ہے۔ کسی خاتون سے یا کسی مرد سے نکاح کرتے ہوئے اپنی نیتوں کو خالص رکھیں۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ پیسے کو دیکھ کر نکاح تو کر دیا جاتا ہے اور بعد میں پھر جناب ایسے مسائل سے دوچار ہونا یہ ایک یقینی بات ہو جاتی ہے۔ آپ نے نکاح کرنا تھا تو کم از کم کف دیکھتے۔ کف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عمر کے لحاظ سے، تعلیم کے لحاظ سے، خاندان کے لحاظ سے لڑکی اور لڑکے کی جو ہے نا وہ برابری ہونی چاہیے، یہ مستحب ہے۔ تاہم اگر کف کے اندر نکاح نہ بھی ہوا، نکاح تو ہو جائے گا لیکن مستحب ہے کف کا خیال کرنا۔ آپ نے جب معاملات کے اندر دیکھا صرف پیسے کو تھا تو پھر پیسہ تو مل جائے گا، باقی چیزوں سے بہرحال محرومی ہو جاتی ہے۔ تو ہر معاملے کو کرتے ہوئے نا معاشرے کو بھی دیکھا کریں، عرف کو بھی دیکھا کریں، شریعت کو بھی دیکھا کریں۔ سب سے پہلے شریعت ہے، اس کے بعد پھر عرف اور باقی معاملات کو ملحوظ خاطر رکھ کے تو معاملات سر انجام دیا کریں۔ رہی بات یہ کہ وہ جناب رخصتی کر کے لے کے بھی نہیں جا رہے تو یہ ایک شرعی عذر ہے، آپ عدالت کے اندر اپنا جناب مقدمہ دائر کر سکتی ہیں کہ یہ جناب فلاں صاحب ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیا اور اب رخصتی نہیں لے کر جا رہی۔ سب سے پہلے ان سے پوچھ لیں کہ آپ کیوں نہیں لے کے جانا چاہتے، اب ان کا عذر سننے کے بعد پھر اگلا قدم اٹھائیے گا۔ تاہم
بالفرض وہ کہتے ہیں جی میں نہیں لے کے جانا چاہتا، تو پھر ان سے طلاق لے لیں۔ ظاہر ہے کہ یہ خاتون جو ہیں آپ کی جو بیٹی ہیں ان کے بھی معاملات ہیں، ان کے بھی جذبات ہیں، ان کے بھی احساسات ہیں، تو ان کو کم از کم پامال ہونے سے بچائیں۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ جب نکاح ہو جائے تو پھر خاوند اور بیوی کو دور نہیں رہنا چاہیے، پھر جو بھی حقوق و فرائض ہیں ان کا لحاظ کرنا لازم ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ وہ چاہتے ہیں جی جناب اس سے بچے بھی نہ ہوں، تو یاد رکھیں نکاح کا مقصد یہ ہوتا ہے بقائے نسل انسانی، اور جب یہ چیز نہ پائی جائے تو پھر نکاح کا کیا فائدہ؟ بلکہ ایسی صورتحال کے اندر اکثر علماء نے صرف اس نیت کے ساتھ نکاح کرنا کہ تلذذ بس حاصل ہو جناب، اس کے علاوہ کوئی اور مقصد ہی نہ ہو، حصول اولاد کرنا ہی نہ چاہے، تو ایسی صورتحال کے اندر اکثر علماء نے ایسے نکاح کو مکروہ قرار دیا ہے۔ تو جب نکاح کیا ہے تو آزاد خاتون جو ہوتی ہے، ہمارے ہاں تو اب غلامی کا تصور ہی نہیں ہے، آزاد خاتون کی مرضی کے بنا کوئی بھی ایسا قدم اٹھانا کہ جس سے اولاد نہ پیدا ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں کہ خاتون کے دل میں بھی ہوگا اولاد کا حصول، مرد کے دل میں بھی ہوگا اولاد کا حصول، تو ان تمام تر معاملات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جناب جو آپ کی جو بیٹی ہیں اس کا یہ حق ہے اولاد کا حصول بھی۔ ہاں ایک اگر کوئی ایسا عارضہ بن جاتا ہے یا کوئی ایسی مجبوری بن جاتی ہے، اولاد پہلے موجود ہے، پہلی اولاد چھوٹی ہے، تو ایک علیحدہ چیز ہے۔ تاہم ان تمام تر معاملات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جناب آپ عدالت میں بھی اپنا کیس لے کر جا سکتی ہیں، شریعت آپ کو اجازت دی۔ یہ قانونی، شرعی، اخلاقی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، اور اس کو بچانے کے لیے آپ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکتی ہیں۔ مفتی صاحب اگلا سوال، ایک بہن مری سے پوچھتی ہیں کہ میں اپنے شوہر کی دوسری بیوی ہوں، میں نے ان سے نکاح کیا تھا، میں خود نوکری کرتی ہوں، خود کماتی ہوں، میرے شوہر صرف ازدواجی تعلق کی غرض سے اپنے شوہر ہونے کا حق جتاتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ انہیں میری کوئی پرواہ نہیں، کبھی مجھے گھریلو اور ذاتی اخراجات کے لیے پیسے نہیں دیتے، میں انہیں کہتی ہوں مجھے چھوڑ دیں لیکن وہ چھوڑتے بھی نہیں ہیں۔ میرے لیے یہ باعث تکلیف ہے کہ ایک شخص میرے حقوق تو ادا نہیں کرتا لیکن خود غرض شخص اپنے شوہر ہونے کا حق خوب جتاتا ہے، ایسے میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ شرعاً رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دوسری شادی والا مسئلہ جی بڑا عجیب مسئلہ ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے نکاح کرتے ہوئے ایک ظاہری طور پہ ہمیں یہ تو ہوتا ہے جی نکاح ہو جائے گا، بڑی موجیں ہوں گی جناب، 2 بیویاں ہوں گی، لیکن کبھی یہ نہیں سوچا کہ دوسری بیوی کا بھی حق اسی طرح حق ہے جس طرح پہلی بیوی کا ہے، دونوں کے مابین انصاف کرنا بھی لازم ہے۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً۔ یہ ساری آیت جو ہے نا اس پر غور کیجئے گا، مثنا، ثلاثہ، رباع کے الفاظ تو ہمیں یاد ہیں، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اس کو بہرحال کئی لوگ دوسری شادی کرتے ہوئے بھول جاتے ہیں، تو انصاف کرنا لازم ہے۔ اگر بالفرض انصاف نہ کیا، کل قیامت کے دن اس حال میں آئے گا یہ خاوند کہ ایک حصہ اس کا مفلوج ہوگا۔ دونوں کے مابین انصاف کرنا، ایک ہی طرح کی رہائش دینا، ایک ہی طرح کا کھانا دینا، ایک ہی طرح کا ٹائم دینا خاوند کے اوپر لازم ہے۔ نہیں دیتا شرعی طور پر بھی گناہ گار ہے، اخلاقی طور پر بھی گناہ گار ہے۔ تاہم یہ کہنا کہ جناب وہ صرف ازدواجی تعلق قائم کرنے کے لیے آتا ہے، باقی کوئی حق ادا نہیں کرتا، تو آپ کے پاس بھی جناب خلا کا اور تنسیخ نکاح کا مکمل اختیار ہے، آپ عدالت میں جا کے اپنا مقدمہ دائر کر سکتی ہیں۔ خاوند اگر اپنی رضامندی سے چھوڑ دیتا ہے بڑی اچھی بات ہے، نہیں اگر چھوڑتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ جس کا مفہوم ہے، جس کو بخاری نے بھی روایت کیا ہے کہ ایک خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ، میں اپنے خاوند کے حوالے سے کوئی زیادہ مجھے کوئی پریشانی نہیں، لیکن میں ان کو پسند نہیں کرتی، میں ان کے پاس نہیں رہنا چاہتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلا کا اختیار عطا فرمایا، تو آپ کے پاس اختیار ہے، اگر خاوند نہیں خلا دیتا اور جو ہے اپنے جو فرائض ہیں ان کی ادائیگی بھی نہیں کرتا، تو عدالت میں جا کے یاد رکھیں کہ جان بوجھ کر اور صرف اس بنا پر کہ جی میں آگے شادی کر لوں، اس کو چھوڑ دوں، جان بوجھ کر بغیر کسی عذر شرعی جو خاتون طلاق کا تقاضا کرتی ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گی، اور اگر عذر بن جائے تو آپ کے پاس اختیار ہے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکتے۔ جی مفتی صاحب اگلا سوال، نجم الحسن قادری لاہور سے پوچھتے ہیں کہ گھر گروی لے کر اس میں رہنا یا گروی